परसों मेरे सामने एक 30 साल लड़की का वाकया आया, परसों नहीं, वाकया तो 2-3 महीने पुराना है। 30 साल की लड़की, 3 बच्चियां उसकी, शौहर को हार्ट अटैक हुआ, मर गया। अब आप बताओ यार, 30 साल की लड़की की तो अपनी शादी की उम्र है, किस कदर टेंशन है ना उसको, किस कदर टेंशन में होगी। वो अपना नहीं सोच रही, वो अपनी 3 बच्चियों का सोच रही है, इनका क्या बनेगा। अब क्या हो रहा है कि लोग बता रहे हैं कि जी उसके रिश्तेदार उसको ज़कात दे रहे हैं रमजान में। मैंने कहा इन बेगैरतों, माजरत के साथ थोड़ा मैं गुस्सा हो रहा हूं, इन बेगैरतों को बोलो कि उसकी शादी का इंतजाम करो, ज़कातों पे नहीं टुकड़ों पे पालो। कब तक पलेगी ज़कातों के टुकड़ों पे यार, कोई इंसानों वाला काम करो। तुम उसके रिश्तेदार क्यों नहीं कर लेते उससे दूसरी शादी भाई, उसके देवर क्यों नहीं कर लेते, उसके चच्चे ताए क्यों नहीं कर लेते, जो शोहर के हैं चच्चे ताए वगैरह, ये कजन है, वो क्यों नहीं कर लेते। ये 3 बेटियों को अजनबी पालेगा ये अच्छा है, या उसी के चच्चा ताए पाले वो अच्छा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। ये जो मैं इतना पागल हो जाता हूं ना 2-2 शादियों पे, मेरा दिमाग नहीं खराब है। आप सोसाइटी में जाके अजाब तो देखो, उसमें क्या गुजर रही होगी लड़की। ऐसी बेशुमार है हमारे इल्म में, 20 साल में बेवा हो गई, 22 साल में बेवा हो गई, बर्बाद हो गई जिंदगियां उनकी। वो कह रहे हैं हम अपने आप को पालें, अपने बच्चों को पालें, और सोसाइटी क्या कर रही है, वो देवर कमबख्त ले जाके ज़कात दे रहा है उसको। अबे तू अपनी भाभी से शादी कर ले, अपने यतीम भतीजों को पाल ले यार तू। नहीं जी, बीवी से डर रहा है, बीवी को बाप बना लिया यार तुम लोगों ने, उसको नहीं डर रहे तुम खुदा के अजाब से। मैं उससे कह रहा हूं देवर से, तू अपनी भाभी से शादी कर ले, कह रहा मेरी बीवी मारेगी। मैंने कहा छोड़ दे उस अजाब को यार, छोड़ दे, जो रखे, जो तेरा साथ दे ठीक है, नहीं तो दफा करो यार, उसको लानत भेजो। जब तक ऐसे ढीठ नहीं बनोगे ना, सोसाइटी तब्दील बोलो नहीं होगी। मैं अगर आपके सामने लिस्टें पेश करना शुरू कर दूं ना उन लड़कियों की जो जवानी में तलाक हुई या बेवा हुई, जो जिनाकार बनी है, वो अपनी बच्चियों को बेचने पर मजबूर हुई हैं, तो तुम खून के आंसू रोगे यहां बैठ के। एक औरत का ख्याल किया जा रहा है, मेरी वाइफ नाराज हो जाएगी, सोसाइटी जाए भाड़ में, भले तबाह हो जाए, जिना पहले सोसाइटी में। तो मुझे मैं ऐसे लोगों को जानता हूं। 90 की बात है, 90। अब मैं पूरी डिटेल नहीं बताऊंगा, वो समझ जाएंगे मेरे बारे में बात हो रही है। 90s के शुरू में केस मेरे पास आया, 2 जवान लड़कों की शादी हुई। एक की उम्र मेरा ख्याल है 20 साल होगी, एक की उम्र 21 साल। उनको लव मैरिज हुई, दोनों भाइयों की लव मैरिज हुई। लड़की की उम्र मेरा ख्याल है 17-18 साल की थी, और दोनों की ना, दोनों भाइयों को कहीं लव हुआ तो अब्बा के 2 ही बेटे थे, उन्होंने दोनों की कर दी शादी। बड़ी अच्छी जिंदगी, दोनों भाई एक घर में रह रहे, उनकी बीवियां भी एक घर में। अब क्या हुआ है कि जी एक को कैंसर हो गया, वो मर गया। 3-4 साल के बाद ना 3-4 बेटियां हो गई, और बेटियां भी बेटे की लालच में होती हैं, वरना इतनी बेटियां आजकल कोई पैदा नहीं करता। वो 3 बेटियां हो गई लगातार, कि अब अगले साल लड़का आ जाए। वो हो गई 3 बेटियां लगातार हो गई, और लड़के की हो गई कैंसर से डेथ। 1990 से लेके ना आज तक वो लड़की ऐसे ही बैठी हुई है। उसकी उम्र कितनी थी जब वो बेवा हुई है? 20 या 21 साल। समझ रहे हो? इंतहाई खूबसूरत लड़की, 20-21 साल की, 3। अब क्या हो रहा है कि वो बेटियां पाले या वो अपने आप को पाले। सोसाइटी को उस पर तरस, बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं यार, लोग जा रहे हैं ताजियत के लिए, ताजियत के लिए, बेवा हो गई, कुछ लिफाफा दे के आओ। मैं उस वक्त, मैं बच्चा था उस वक्त, मैं कह रहा था इन बेगैरतों को बोलो उस देवर से इसकी शादी करा दें जो उसी घर में रहता है। बताओ, इसकी कहीं अजनबी जगह पे होगी तो सुतेली बेटियों पे कैसे इतमाद किया जाएगा? कैसे मर्दों की हवस की निगाहें आज इस जमाने में, फोश फिल्में सारी सारी रात बैठ के देख रहे होते हैं, तो इन पे एतमाद करोगे? जवान सुतेली बेटी इसके हवाले की जाए सुतेले बाप के। कितने केसेस आ रहे हैं सुतेले बाप के उल्टे उल्टे, वो बीवी पे थोड़ी मर रहा हो तो फिर आगे उस जवान बेटी पे मर रहा होता है। गैरत तो बहुत थोड़े लोगों में रह गई है। मैंने कहा भाई इसके देवर से बोलो खुदा के लिए। मैंने लोगों से कहा जो भी ताजियत के लिए जा रहे थे, मैंने कहा अगर आप इस पर एहसान, में बच्चा था उस वक्त, मैट्रिक भी मेरा ख्याल नहीं किया था मैंने। मैं लोगों से कह रहा था कि यार ये जो 2 भाई एक घर में रहते, तीसरा कोई भाई भी नहीं है, तो वहीं रह रही है ना, पहले से ज्वाइंट फैमिली में रह रही है, तो वो इससे भी कर ले। एक बीवी तो पहले से है, अब अपने भाई की बेवा से कर ले, बच्चियां पल जाएंगी, बच्चियों को एक नया बाप मिल जाएगा। ना 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 ना, मौत है ये लफ्ज जबान से। उसकी पहली बीवी पे तरस आ रहा है, हाय बेचारी पे सोकन आ जाएगी। अबे मैंने कहा उस बेचारी पे सोकन से तुम्हें खतरा हो रहा है, वो थोड़े दिन में भूल जाएगी सोकन।
ہر غم تھوڑے دن چلتا ہے, اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اس کو نان نفقہ بھی مل رہا ہے, اس کے بچوں کا باپ بھی ہے, اس کو گھر بھی ملا ہوا ہے, سب کچھ ہے, ایک شرکت ہو جائے گی تھوڑی سی, یار مسافر خانہ ہے, دنیا برداشت کر لو. نا 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 نا, زکاتیں اور یہ ٹوپی ڈرامے لگا کے رکھے ہوئے, صدقے خیرات, اور جو کرنے کا کام ہے وہ کر نہیں رہے. ساری زندگی اب تک بیٹھی ہوئی ہے وہ ایسے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب تک وہ میرا خیال, اب تو کیا بیچاری کی, مجھے نہیں پتا اس کے بعد, مجھے نہیں پتا وہ ان کا ہوا کیا, نہ میں کبھی وہاں گیا, مجھے کیس آیا تھا سامنے, لیکن اتنی بات پتا چلی کہ اب تک کیا ہے. اب تو بچیوں کی ٹینشن میں 20 سال 21 سال کی لڑکی ساری زندگی کس کی ٹینشن میں گزار رہی ہے. اور میں فرض کر رہا ہوں کہ بہت دیندار ہوگی انشاءاللہ, لیکن ایسے حالات جب آتے ہیں, جو باہر جا کے جب وہ جاب کرے گی, تو آپ مجھے بتاؤ, جب جاب میں لوگوں کو پتا چلے گا, اس کے باس کو پتا چلے گا, بیوہ بھی ہے, کم عمر بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند بھی ہے, وہ ہوس کی نگاہیں ڈالے گا, اس پہ نہیں ڈالے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں وہ اپنی بہن سمجھ کے اس کے ساتھ ڈیلنگ کرے گا؟ وہ بہن سمجھے گا اس کو؟ کتنی ضرورت مند خواتین ہیں, لڑکیاں ہیں جنہوں نے جاب کی ہے, آپ کے سامنے اپنے دل کا راز تھوڑی آگے بتائیں گی. وہ تو ہمیں آگے بتاتی ہیں کہ ہمارا باس ہمارے ساتھ کر کے آ رہا ہے. کہتی ہیں ہم اپنے باپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ ابا جاب سے ہٹوا لے گا ہمیں. ریپ ہو رہے ہیں ان کی عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے. پھر بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بھی چسکا لگ جاتا ہے گناہ کا, یار یہ پیسہ کمانے کا آسان راستہ ہے. تو اس لیے بھائی سوسائٹی پہ ترس کھاؤ. ہم کوئی بیوقوف نہیں ہے جو 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں, ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہو گیا. آپ کی 4 شادیوں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن اگر اس کو رواج نہیں ڈالا, خدا کی قسم نسلیں تمہاری بھگتیں گی اور تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی اس طرح سے. کسی کی باتوں میں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے نا قوم کے خلاف, انہوں نے کہا میں ان پتھروں کو نہیں پوچھ سکتا, بھائی میں خدا کو مانتا ہوں, لیکن خدا کی قسم ہم بھی پتھروں کو ہی پوج رہے ہیں. ایک پتھر ہاتھ سے بنا ہوا ہوتا ہے, ایک پتھر ہے کلچر کا پتھر, کلچر کا بت. ہم خدا کو چھوڑ کے اس کلچر کے بت کو کی عبادت کر رہے ہیں. کلچر کو اٹھا کے پھینک دو, ہمیں اللہ نے اسلام دیا ہے. دیکھو یورپ میں جب تباہی آئی ہے نا, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم میں مرد مر گئے تھے ان کے, عورتیں بہت, مرد مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ. ان کے پاس کوئی حل نہیں تھا اس کا, تو انہوں نے عورتوں کو زنا پہ لگا دیا. ہمارے پاس تو حل ہے بھائی, ہمارے پاس, ان کے پاس تو حل نہیں تھا نا. وہ کس سے پوچھتے؟ پادری ہونے کا ایک سے زیادہ شادی ہو نہیں سکتی. حالانکہ تورات انجیل میں ایسا نہیں تھا, تورات انجیل میں تو 4 سے بھی زیادہ ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے تحریف شدہ دین کلچر کو فالو کیا, پوری سوسائٹی کا بیڑا غرق ہو گیا. اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا میرج سسٹم بحال ہو جائے, اب نہیں ہو سکتا بحال. ہمیں تو یار اللہ نے اسلام دیا ہے. آپ اگر دوسری کر رہے ہو, بیوہ کو سہارا دے رہے ہو, طلاق یافتہ کو سہارا دے رہے ہو, کوئی روکتا ہے کہ ہمارے سوسائٹی اجازت دیتی ہے, آپ بولے سوسائٹی کا ہی تیل لینے یار. خدا ہے, میں کلمہ پڑھتا ہوں, مجھے خدا نے اجازت دی ہے, کسی میں دم ہے تو روک کے دکھائے. تو ایسے واقعات میں رو رہا ہوں, ان لڑکیوں کی آڈیو آ رہی ہے, رو رہی ہیں, چیخو پکار, زندگی برباد ہو گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ دیکھو کوئی واقعی نہیں ہے. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی لڑکی جو 30 سال میں بیوہ ہوئی, اس کی 3 بچیاں بھی ہیں, کل میرے پاس کوئی بندہ آ جائے, میری شادی کرا دو, میں اٹھا کے اس کے حوالے کر دوں. آگے کیا ہوگا بھائی اس کی بیٹیوں کا؟ ایسی لڑکیوں کے لیے سب سے پہلا جو ان کے لیے جو آپشن ہوتا ہے نا, وہ ان کے رشتہ داروں کا ہوتا ہے, دیور کا ہوتا ہے, جیٹھ کا ہوتا ہے. سب سے پہلا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ سہارا دیں ان کو. وہ نہیں دے سکتے, ان کے کزن دیں, اپنے خاندان میں رہے, تاکہ بچے اپنے خاندان سے باہر نہ جائیں. لیکن اب دیکھنا, یہ سارے بڑی بڑی داڑیاں بھی ہیں اور تہجد کے نشانات بھی ہیں ماتھوں کے اوپر, ہر سال حج عمرے بھی ہیں. کسی بےغیرت کو خیال آ گیا نا کہ اس کی دوسری شادی کرا دو اس کے خاندان میں, تو آپ مجھے آگے بتا دینا, میں اس کو ایوارڈ دوں گا. کسی بےغیرت کو یہ خیال نہیں آئے گا. وہ زکاتیں دے گا لفافے ڈال ڈال کے نا, کہ چلو جی میری زکات 2500 روپے بنتی تھی, اب میں اس بیوہ کو زکات دے کے ایک بہت بڑا تیر ماروں گا. میں وہ کیا ہوگا یار 2500. پھر اس کو زکات, اس کو تو محبت بھی چاہیے, شوہر کی محبت تو ہر عورت کو چاہیے, اس کے اولاد کو سہارا چاہیے. یتیموں کی طرح پالیں گے, اس کا باپ نہیں ہے. یار تم خود اپنے بچوں کے بارے میں سوچو یار, باپ کی وجہ سے بچوں کو کتنی عزت ملتی ہے. کبھی تصور کیا آپ نے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے فرض کرو میں مر جاؤں اور میرے بچوں کو زکاتیں لا کے لوگ دے رہے ہوں, کس قدر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا. اس کو باپ چاہیے ہوتا ہے ایسی بچیوں کو, اور وہ باپ جو باپ کا بھائی ہے, باپ کا کزن ہے, وہ باپ کا کردار ادا کر سکتا ہے, سوتیلا وہ کردار ادا نہیں کر سکتے, بالکل باہر کے خاندان کو. تبھی فقہا نے بیان کیا ہے, لڑکی طلاق یافتہ ہو یا بیوہ ہو, اپنے خاندان میں شادی کرے گی تو بچے رکھ سکتی ہے, خاندان سے باہر جائے گی تو بچیوں کو ساتھ نہیں لے جا سکتی, کیونکہ اس بچیوں کا پھر مستقبل محفوظ نہیں. پھر بچے چھوڑنے پڑیں گے اس کو, لیکن بچے چھوڑ کے پھر وہ بچے نہیں رکھ رہے ہوتے.
پھر وہ بچے نہیں رکھ رہے ہوتے خاندان والے, کہہ رہے ہم کیوں پالے, کیونکہ فیملی پلاننگ نے بنا دیا 2 بچے, اپنے بچے نہیں پل سکتے تو دوسروں کے کہاں سے پالو گے. نہیں آئی نا بات سمجھ میں, میرا خیال ہے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے, اب آپ ہم پہ لطیفے کسیں, مذاق اڑائیں ہمارا کہ یہ مولوی کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا, لیکن جن پہ گزر رہی ہے نا ان کی پکار اللہ ہی سنتا ہے, اور اللہ پھینٹی لگائے گا, چترول لگائے گا کہ تم جب کلمہ پڑھتے تھے اور میں نے طلاق یافتہ اور بیوہ اور بے سہارا عورتوں کے لیے حل یہ بتایا تھا, تم نے سارا پیسہ حج عمرے پہ کیوں لگا دیا, تم زکاتوں پہ کوئی فوکس تم نے کیوں کیا, جو اصل صحابہ میں تو ہمیں نہیں ملتا, کوئی بیوہ ہوتی اور چندے ہو رہے ہیں اس کے لیے. صحابہ میں ایسا ہوا, ایک صحابی کی 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, 4 بیویاں ایک ٹائم پہ بیوہ ہوئی ہیں, اور چاروں کی فوراً شادی ہو گئی ہے, کیونکہ سب زیادہ شادیاں کرتے تھے تو رشتوں کی کمی نہیں تھی. حضرت جعفر طیار جوان تھے جب شہید ہوئے نا, لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگ 4 شادیاں کریں گے, مر گئے تو 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے. او بھائی 4 عورتوں کو بیوہ بنا کے چلے جائیں گے, لیکن 4 شادیاں پھر اگر ان کی شادی نہیں ہوگی نا, اس لیے نہیں کہ اس نے 4 کی تھیں, اس لیے کہ باقی نہیں کر رہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ, ورنہ صحابہ کے دور میں بھی ایسا ہوا. حضرت جعفر طیار لڑائی کے لیے گئے تھے, جوان تھے, 4 بیویاں تھیں ان کی, شہید ہوئے تو 4 بیویاں بیوہ ہوئی ہیں, رونے کی آواز آئی ان کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاموش کروایا کہ آواز باہر نہ نکلے, پھر ان 4 کی شادی ہو گئی.